ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، تم جا کر انہیں خوف زدہ کرو، تمہیں معاوضے کے طور پر 20 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ آفر کس نے کس کو کی تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے احسان اور تقوی والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران کی 172 آیت میں ان مسلمانوں کی تعریف کی کہ جو زخمی حالتوں میں بھی اللہ رسول کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے۔ اس آیہ مقدسہ کے پس منظر میں 2-3 قسم کی روایات مفسرین نے قلم بند کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو سفیان جس وقت احد سے واپسی پر روحا کے مقام پر پہنچا تو اسے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ مہم کو ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ مسلمان تھکے ماندے ہوں گے، چلو جا کر دوبارہ ان کا قصہ پاک کرتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے بھی صحابہ کو حکم دیا، تو سب صحابہ نے آپ کے حکم پر لبیک کہا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو احد میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس پر پھر احد میں شریک لوگ ان کی تعریف کی گئی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ اور دوسری روایت یہ کہ ابو سفیان نے احد سے واپسی پر مسلمانوں سے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں پھر تمہیں ملیں گے۔ واپسی پر مکہ میں تیاریاں شروع ہو گئیں، شعراء جذبے پیدا کر رہے تھے، ادیب اپنے ادب کے شاہکار اور ماہپاروں سے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر رہے تھے، خطباء خطبے دے رہے تھے۔ لیکن اسی اثناء میں نعیم بن مسعود اشجعی مدینہ سے مکہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان تو بہت تیاریاں کر رہے ہیں، مدینہ میں تو بہت لوگ ہیں، ایسے جیسے انار میں انار کے دانے ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے اشجعی سے ملاقات کی اور کہا کہ کسی طریقے سے تم مسلمانوں کو روکو، اس لیے کہ یہ سال مہم کا نہیں ہے، قحط سالی نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تو جاؤ تم جا کر یہ کام کرو۔ ابھی یہ پہنچتا تو پہنچتا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے 1500 کا لشکر روانہ کیا، عبداللہ بن رواحہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور خود بھی رسول کریم علیہ السلام 70 سواروں کے ساتھ بدر میں پہنچ کے 8 دن قیام کیا۔ ابو سفیان بھی 2000 اشقیاء کے ساتھ نکلا تھا، لیکن راستے ہی سے مر الزہران کے مقام سے واپس ہو گیا، یہ کہہ کر کے کہ نہیں، قحط سالی کا سال ہے، لڑائی ممکن نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے تھے ان کی تعریف کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے احسان اور تقوی والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں
کہ حالات جیسے بھی ہوں، تنگی بھی ہو، اللہ رسول کا حکم ماننا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ نیکی اور احسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، تقوی والوں کو اللہ بڑا اجر دیتا ہے، ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے قلوب میں قرآن کے نور کو، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।